ایک گھر کے موبائل نمبر پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر میں ایک عورت نے موبائل کو ریسیو کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب اس رانگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہا، لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی۔ پھر وہ میسج کرتا کہ جانو بات کرو نا، موبائل کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ یاد رہے عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس کی بیٹی اس عورت کے بھائی کے نکاح میں تھی اور وہ اپنے خاوند کے گھر میں خوش نہیں تھی۔ نتیجہ اس کا سارا زور اپنی بہو پر نکلتا تھا۔ وہ اس بیچاری بہو کو بہانے بنا کر ہر وقت جھگڑے کیا کرتی تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کرو، کیوں نہیں کرتی بات، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنے بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانہ لگانے کا الزام لگا دیا۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کی ایک بھی نہ سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر اتنا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دی اور کہا یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کال چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسج موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جانی کیسی ہو، جانی بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا اور ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کے بھائی اور ماں فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کے ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو طعنے دے کر کہ تمہاری بہن بدچلن ہے، زنی ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی ہے اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ اس لڑکی کی بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دے دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا۔ لڑکی قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن جاہل اور شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا، لیکن شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسج لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر تیل چھڑکا کر کہا کہ تمہاری بہن چلاک اور مکار ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو غیرت آئی اور اس نے طیش میں آ کر اپنی بہن کی ایک بھی نہ سنی اور پستول نکال کر اپنے بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا، 6 بچے یتیم ہو گئے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی اور بھابھی اور بہن کی شوہر اور اس کی ساس پر نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسج اور کال کے ذریعے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔
यूँ एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को इसके 6 बच्चों से पूरी ज़िंदगी के लिए जुदा कर दिया, और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत को बेवा और इसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूँ 13 दिनों के अंदर 9 बच्चे यतीम और 2 ख़ानदान तबाह और बर्बाद हो गए। ज़रा सोचिए और बताइए, कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन? बेगैरत, रॉन्ग कॉल वाला, मक्कार सास, शक्की और जाहिल ख़ानदान, हमारा माशरा। साहब, अगर आप इखलाक के साथ इस सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं तो सुन लें कि इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। ये हकीकत है कि जो लोग बुरे कामों से बचे हुए ही क्यों ना हो, अगर माशरे में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की कोशिश में अपना जानो माल और वक़्त नहीं लगा रहे हों तो वो भी मुजरिम हैं। बुरे काम करने वाले बुरे कामों की वजह से मुजरिम, और बुरे काम ना करने उनको बुरा काम करने से ना सिर्फ रोकते नहीं बल्कि तमाशाई बनकर मज़े लेने वाले अपने जुर्म की वजह से मुजरिम। कल अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने हम सब से पूछा कि मेरा कलमा पढ़ने वाले बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में मुब्तला थे, तुमने उनको उन बुराइयों से बचाने के लिए क्या मेहनत की, तो इसका जवाब हमारे पास क्या है? हम आम तौर से माशरे में फैली हुई बुराइयों का ज़िम्मेदार गैर तालीम याफ्ता तबके को ठहराते हैं, जिसे अपने जाहिल ख़ानदानों में फैली हुई बुराइयों का तो ज़िक्र बड़े आराम से कर दिया, लेकिन ज़रा ये तो बताएं कि हमारे तालीम याफ्ता ख़ानदानों में फैली बुराइयों का क्या हाल है। उनका तो कुछ ज़िक्र करें कि वो कितने पानी में हैं, और इसके साथ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इन बुराइयों से बचने और बचाने के लिए आपके पास कोई लाए अमल भी है या सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां।